بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شبیر اعوان ہے۔ میں ایک آرتھوپیڈک انڈوسکوپک اسپائنل سرجن ہوں۔ میں نے پاکستان، برطانیہ، امریکہ اور کینیڈا سے آرتھوپیڈک سرجری اور اسپائن سرجری میں ٹریننگ حاصل کی ہے۔ میرا آج کا ٹاپک ارکن نساء کی تشخیص کے لیے ایم آر آئی کرانا ضروری ہے یا نہیں۔ میں آپ سب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایم آر آئی ارکن نساء کی تشخیص کے لیے بالکل ضروری نہیں ہے۔ ہم مریض کا جسمانی معائنہ کر کے ارکن نساء کی تشخیص کر سکتے ہیں۔ ایم آر آئی کی ضرورت ہمیں تب پڑتی ہے کہ جب ہم اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اس مریض کی سرجری کرنی ہے، آپریشن کرنا ہے، تو وہ لیول معلوم کرنے کے لیے کہ کس لیول پہ ہم نے سرجری کرنی ہے، تب ہمیں ایم آر آئی کی ضرورت پڑتی ہے، جبکہ تشخیص میں ضرورت نہیں پڑتی۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ارکن نساء ہر اس درد کو کہتے ہیں جو کہ کمر سے شروع ہو کر پاؤں تک جاتا ہو۔ اس میں نہ صرف درد ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات پاؤں بھی سن ہو جاتا ہے، سوئیاں سی چبھنے لگتی ہیں، جسے ہم پنز اینڈ نیڈلز بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ایک بیماری نہیں ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ ارکن نساء کوئی بیماری نہیں ہے۔ ارکن نساء ایک کنڈیشن کا نام ہے، یہ ایک حالت کا نام ہے کہ جس میں درد ہوتا ہے۔ اس کی درجنوں کیا کہ سینکڑوں وجوہات ہیں، تو ان وجوہات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایم آر آئی جو ہے وہ 70% جھوٹ بولتی ہے۔ اب جھوٹ بولنے سے میری مراد یہ نہ سمجھ لیں کہ خدا نخواستہ میں کسی پہ الزام لگا رہا ہوں، بلکہ اسے ہم فالس پازیٹیو کہتے ہیں۔ اس کا تجربہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے علاقے میں 10 لوگوں کو جن کو کمر درد اور ارکن نساء نہ ہوا ہو اور نہ ابھی ہو، ان کی آپ ایم آر آئی کریں تو 7 بندے ایسے نکلیں گے جن کی ایم آر آئی میں فرق ہوگا۔ یہاں تک ہوگا کسی کی ایم آر آئی میں ڈسک بلج ہوگا، کسی کی ایم آر آئی میں نرو کمپریشن ہوگا، کسی کی ایم آر آئی میں ڈیجنریشن ہوگی، مختلف چیزیں ہوں گی۔ تو اگر یہ تمام چیزیں جو ہمیں نظر آئی ہیں ایم آر آئی پہ، اگر یہ درد کی وجہ ہوتی تو ان لوگوں کو درد کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ نے تو وہ 10 لوگ چنے جن کو درد نہیں تھا، تکلیف نہیں تھی۔ انہیں ہم اے سمٹمیٹک مریض کہتے ہیں، جن کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک ریسرچ کے مطابق 3000 لوگوں کی ایم آر آئی کی گئی، ان لوگوں کی جن کو کوئی تکلیف نہیں تھی۔ ان کی عمریں 20 سے 80 سال کے درمیان تھیں، اور ان کی جو ایم آر آئی کی گئی تو تقریباً 36 یا 37% سے لے کر 96% ایم آر آئی میں اس خرابیاں نظر آئیں۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ 3000 لوگ آپ نے وہ چنے جن کو تکلیف نہیں تھی، ان کی جب ایم آر آئی کروائی گئی تو ان میں یہ خرابیاں نظر آئیں۔ تو ایک بیچارہ جب یہ کہتا ہے کہ میری کمر میں درد ہے اور درد میری ٹانگ میں جا رہا ہے، تو اس کی جب آپ ایم آر آئی کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمیں تو 70% تو امکانات اس بات کے ہیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ نظر آئے گا۔ دوسری آپ یہ میرے اس جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ بولتی ہے ایم آر آئی، اس کا آپ ثبوت یہ ہے کہ جن لوگوں کے گھروں میں ایم آر آئی جس نے کرائی ہو، اگر آپ وہ رپورٹ پڑھیں تو رپورٹ میں آپ کو واضح طور پہ نظر آئے گا کہ بعض لوگوں کی رپورٹ میں یہ لکھا ہوگا کہ بوتھ سائڈز نرو کمپریشن ہے، بعض میں لکھا ہوگا رائٹ سائڈ نرو روٹ کمپریشن ہے، بعض میں لیفٹ سائڈ نرو روٹ کمپریشن لکھا ہوگا۔ لیکن جب آپ سے تکلیف پوچھیں گے تو کسی کو اس ایریا میں تکلیف ہوگی، کسی کو نہیں ہوگی، کسی کو دونوں ٹانگوں میں تکلیف نہیں ہوگی۔ تو یہ ٹھیک ٹھاک ثبوت ہے کہ آپ کو ایم آر آئی یہ بتا رہی ہے کہ آپ کی لیفٹ سائڈ کی نرو کمپریسڈ ہے، آپ کو لیفٹ لیگ میں یا لیفٹ فٹ میں آپ کو پین ہونا چاہیے اور آپ کو نہیں ہے کہتے ہیں۔ تو اینڈ رزلٹ میرے اس ٹاپک کا یہ ہے کہ ارکن نساء کی تشخیص کے لیے ایم آر آئی کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ البتہ اگر ہم یہ بات جسمانی معائنے پہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ اس مریض کی نرو کمپریسڈ ہے اور اس کو باقی تمام علاجوں سے فرق نہیں پڑ رہا، تو آخری علاج پھر جو ہے اس کا سرجری ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم پھر ایم آر آئی کرتے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ آیا ڈسک بلج جو ہے یہ لیفٹ سائڈ پہ ہے، رائٹ سائڈ پہ ہے، سینٹر میں ہے، کتنا کمپریس کر رہی ہے، تو اس کے لیے ہم کرواتے ہیں۔ شکریہ۔